اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تازہ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس پاک ذات نے ہم لوگوں کو ایسے مذہب کے اندر پیدا فرمایا کہ جس مذہب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں مذہب کے اعتبار سے بے شمار مذہبی کام ضروری ہیں، انہی کاموں میں سے ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ حب الوطن، آپ جس عرض زمین پر دنیا کے جس کونے کے اندر بھی رہتے ہو، اس ملک سے، اس کے مالی اعتبار سے جو اس کی ضروریات ہیں ان سے، ان تمام چیزوں سے محبت رکھنا اور ملک کی مفاد کے لیے کام کرنا، یہ بھی دین کے اندر داخل ہے اور شریعت کا ایک حکم ہے۔ یہ تو پوری کی پوری زمین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ مگر دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو دنیا کے اندر کسی علاقے کے اندر رہنے کا حق دے دے اور اس کو وہاں کے ناگزدہ اور وہاں کا رہنے کا حق مل جائے تو دنیا کے اندر یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جن حضرات کے پاس در بدر کی ٹھوکریں کھانے کا اس وقت دور ہے اور کسی ملک کے اندر بھی رہنے کا کوئی حق حقوق نہیں ہے، ان کی زندگیاں اس وقت پوری دنیا کے اندر دوزخ بنی ہوئی ہیں۔ کوئی رات کے بھی رات میں نکل کر دریاؤں کے اندر جا کر اپنے معصوم بچوں کو لے کر ڈوب جاتا ہے، کوئی تنے تنا کہیں جا کر آگ لگا لیتا ہے۔ روزانہ کے ایسے واقعات پوری دنیا کے اندر سے، سیریا کے اندر چلے جاؤ، لبنان کے اندر چلے جاؤ، امریکہ کے اندر چلے جاؤ، جہاں لوگوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور کوئی بھی کاغذ کوئی سرٹیفکیٹ ان کے پاس وہاں موجود نہیں ہے۔ روزانہ کے ایسے ہزاروں واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ آج فلاں جگہ لوگ ہجرت کرتے ہوئے اور جاتے ہوئے گھر سے چھوڑتے ہوئے جا کر انتقال ہو گیا، پوری کشتی ڈوب گئی، کسی کے بچے مرے، کسی کی ماں مری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس پاک ذات نے ہم لوگوں کو اس ملک کے اندر رہنے کا حق ادا فرمایا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ ملک ایسا ملک ہے کہ جہاں مسلمانوں کا 1-2 سال سے نہیں 100 سال سے تعلق نہیں بلکہ 1000 سال سے الحمدللہ مسلمانوں کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے رہا ہے۔ 1-2 سال سے مسلمانوں کا تعلق ہندوستان سے نہیں رہا بلکہ ہزاروں سال سے الحمدللہ امت مسلمہ کا تعلق اس ملک سے ہندوستان سے رہا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کا تعلق ہندوستان سے 1-2 سال کا نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال کا ہے۔ ان ہزاروں سال کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کا ایک دور وہ بھی گزرا ہے، ایک لمبی تاریخ ہندوستان کے اندر مسلمان کی گزری ہے کہ جسے کسی ملک کو بھی اتنا بڑا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر الحمدللہ مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ 1000 سال کے اندر جو مسلمانوں کا تعلق اس ملک کے اندر رہا ہے ان میں سے 800 سال ایسے گزری ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ کہ جہاں الحمدللہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، جس لوگ مغلیہ سلطنت کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اندر اکبر کی حکومت ہے، بابر کی حکومت ہے، اورنگزیب کی حکومت ہے، شاہجہاں کی حکومت ہے۔ یہ وہ دور ہیں کہ جنہوں نے 800 سال تک الحمدللہ ہندوستان کے اندر حکومت کی اور ایسے انصاف کے ساتھ حکومت کی، اور ہندوستان کی تاریخ کے اندر وہ چیز عطا فرمائی کہ جسے انگریزی حکومت سے لے کر آج تک کوئی بھی حکومت اور ہندوستان کے اندر کوئی بھی حکمراں وہ چیزیں دے نہیں سکا جو الحمدللہ مسلمانوں نے اس 800 سال کے دور کے اندر مسلمانوں کو دی، جن کے اندر ایک ایسی عجوب چیز تھی کہ جسے دنیا کا عجوبہ کہا گیا، اور پوری دنیا کی نظر اس کی طرف لگی گئی اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے اور اس کو اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج بھی دوسرے ملکوں سے سفر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور وہ ہندوستان کے یوپی اسٹیٹ کے اندر تاج محل ہے جو آگرے کے اندر بنایا گیا، جسے بھی ایک مسلمان حکمران نے بنایا، وہ چاہے اپنی بیوی کی یاد میں بنایا ہو، اس کے شان میں بنایا ہو، مگر بنانے والے ایک مسلمان تھا۔ اسی طریقے سے آپ دلی کے اندر چلے جاؤ، لال قلعہ ہے، جامع مسجد ہے، قطب مینار ہے، یہ تمام عمارتیں الحمدللہ وہ ہیں جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی کی، اور صرف مسلمانوں کی حکمرانی کی نہیں بلکہ ہندوستان کے عرض زمین سے مسلمانوں کی محبت کی دلیلیں اور مسلمانوں کی کتنا تعلق ہندوستان سے رہا ہے اس کی ایک بہت جیتی جاگتی مثال، اور پوری دنیا کو ایک سبق دیتی ہے کہ مسلمان جس ملک کے اندر بھی رہتا ہے الحمدللہ وہ وفادار بن کر رہتا ہے، وہ اپنے ملک کو اور اپنی اس زمین کو ہمیشہ کوئی ایسی چیز دے کر جاتا ہے، ایسی چیزیں وہاں پیدا کرتا ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر ایک نظیر اور مثال بن کر رہ جاتی ہیں۔
अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने 800 साल तक हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत की, और उस हुकूमत के अंदर ऐसी चीज़ हिंदुस्तान को अता फरमाई कि जिसकी मिसाल और जिसकी नज़ीर पेश करने से आज तक तमाम हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर आजिज़ व कासिर रही हैं। यही तारीख अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की हर मुल्क के अंदर रही है। दूसरी चीज़ ये है, उसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत मुसल्लत हुई और तकरीबन 200 साल तक हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत रही। इस दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने भी जद्दोजहद की और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बिरादर वतनगार मुस्लिम हैं उन तमाम ने हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों से खुलासे के लिए और छुटकारे के लिए मुकम्मल तरीके से आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और जद्दोजहद करते रहे, जो 1780 से लेकर शुरू होकर 1947 के अंदर वो जद्दोजहद कुर्बानी खत्म हुई। उसके बाद में आज हम तमाम लोगों को यहाँ जमा होना, खासतौर से 26 जनवरी के मौके पर एक बात और याद दिला दी जाए और ध्यान में रखनी चाहिए, खासतौर से जो हमारे तलबा हैं कि हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त का मौका होता है या 26 जनवरी का मौका होता है, हमारे यहाँ दूसरे स्कूलों के अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं या खुशी मनाई जाती है, डीजे लगा दिए जाते हैं, नाच गाना होता है, बच्चों को नचा दिया जाता है, मगर उन मासूम बच्चों के ध्यानों के अंदर इस बात को नहीं बताया जाता कि इस जगह हमारा जमा होने का मकसद क्या है, इस दिन खुशी मनाने का मकसद क्या है, चाहे 15 अगस्त का मौका हो या 26 जनवरी का मौका हो। लिहाजा तमाम दुनिया की तारीख ये रही है कि अगर हम अपने बुजुर्गों की तारीख को अपने ध्यान में रखेंगे तो दुनिया के अंदर तरक्की करेंगे, अगर हम अपने आबा अजदाद के बुजुर्गों की तारीख को बुला देंगे तो हम कभी भी दुनिया के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर हमें वो तारीख याद दिलाई जाती है कि हमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, चाहे वो कॉलेज के अंदर मनाया जाए या मदरसों के अंदर मनाया जाए, तमाम बच्चों को इस बात को बताया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर ये मुकर्रम और खुशी के दिन क्यों मनाए जाते हैं, इसकी वजह क्या है। इस तारीख को उन बच्चों के अंदर ध्यान बना दिया जाए ताकि उन बच्चों को अपने बुजुर्गों की तारीख हमेशा याद रहे और वो आइंदा उन्हीं बुजुर्गों की तारीख को लेकर आगे चले। जिस तारीख की बिना पर हिंदुस्तान हमेशा फूलता और फलता रहा, उसी तारीख को अपने बच्चे ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का और फूलता फलता रहे। ये चीज़ इस तारीख के अंदर मुसलमानों के बच्चों के अंदर भी और तमाम बिरादर वतन के बच्चों के अंदर होनी चाहिए। 15 अगस्त जो खुशी का दिन मनाया जाता है यौम आज़ादी के नाम से, हिंदी के अंदर उसे इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर उसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है और उर्दू के अंदर उसे यौम आज़ादी कहा जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 100 साल तक जद्दोजहद करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क 1947 के अंदर आज़ाद हुआ। जब मुल्क की आज़ादी की तारीख होगी अल्हम्दुलिल्लाह तारीख तुम्हारे सामने बताई जाएगी, मगर मौका उसका इस वक्त नहीं है। इस वक्त 26 जनवरी के मौके पर हम बैठे हैं, तो इसकी वजह क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है। बहरहाल 1947 के अंदर आज़ादी मुल्क होने के बाद में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती है, जो पढ़ाई लिखाई के एतबार से दुनियावी एतबार से PhD करके आए अमेरिका से, उन्होंने इस लंबी तारीख के अंदर एक कानून लिखा, एक संविधान बनाया जिसे 1950 26 जनवरी के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू किया गया। लिहाजा सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि 26 जनवरी ये यौम आज़ादी का दिन नहीं है, बल्कि 26 जनवरी इंग्लिश के अंदर रिपब्लिक डे कहा जाता है, हिंदी के अंदर गणतंत्र दिवस कहा जाता है और उर्दू के अंदर उस दिन को यौम जमहूरिया कहा जाता है। उर्दू के अंदर इस दिन को यौम जमहूरिया कहा जाता है। ये वो अल्फाज हैं जिन्हें तुम्हें अपने ध्यान के अंदर बिठाने और महफूज रखने हैं। इंग्लिश के अंदर इस दिन को रिपब्लिक डे, हिंदी के अंदर गणतंत्र दिवस और उर्दू के अंदर इस दिन को यौम जमहूरिया कहा जाता है। वजह क्या है, रिपब्लिक डे हो यौम जमहूरिया हो, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मज़हब के लोग आज भी और उस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे। चूंकि दुनिया के अंदर बेशुमार मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ मजहब के एतबार से कानून चलते हैं, किसी मुल्क के अंदर इस्लामी कानून है, किसी मुल्क के अंदर ईसाई कानून है, किसी मुल्क के अंदर यहूदी कानून है, किसी मुल्क के अंदर हिंदू कानून है। दुनिया के अंदर ऐसे बेशुमार मुल्क हैं जहाँ मजहबी एतबार से कानून चलते हैं, मगर दुनिया के अंदर ऐसे बेशुमार मुल्क हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी
کہ جہاں کسی خاص مذہب کا قانون نہیں چلتا، مگر کہ اس ملک کے اندر جو تمام مذہب کے لوگ ماننے والے ہوتے ہیں، لہذا ایسا قانون وہاں بنایا جاتا ہے جہاں تمام انسانوں کو مذہبی اعتبار سے مکمل آزادی دی جائے اور کسی خاص مذہب کے قانون کو نہ چلایا جائے، بلکہ ایک ایسا قانون سنویدھان لاگو کیا جائے کہ جس میں تمام مذہب کے لوگوں کو مکمل آزادی مذہبی اعتبار سے دے دی جائے اور کوئی مذہب کے اوپر کوئی رکاوٹ اور کوئی کسی بھی قسم کی داروگیر نہ ہو۔ لہذا ہندوستان اسی ملکوں میں سے ایک ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے کہ جہاں ایک ایسا قانون بنایا گیا اور ضرورت پڑی، خدا نہ خواستہ اگر اسلامی قانون کو نافذ کر دیا جاتا تو فساد کھڑا ہو جاتا، جھگڑے کھڑے ہو جاتے، ہندو راشٹر بنا دیا جاتا، ہندو قانون لاگو کر دیا جاتا تو جھگڑے کھڑے ہو جاتے، فساد کھڑا ہو جاتا، عیسائی قانون کو لاگو کر دیا جاتا، کیونکہ اس ملک کی آزادی میں الحمدللہ تمام مذہب کے لوگ موجود تھے۔ اور ایک شعر اس ملک کے اندر بہت مشہور ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی۔ یہ ملک ایسا ہے کہ جہاں پوری قانون کو ایسا بنایا گیا اور بہت سوچ سمجھ کر 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا، تقریباً 3 سال کے قریب تک کا یہ عرصہ لگا، زمانہ لگا، پھر ایک قانون بنایا گیا۔ اور اس قانون کو الحمدللہ اسی دن، جس دن کی نسبت پر ہم آج بیٹھے ہیں، 26 جنوری 1950 کے دن، پوری دنیا کی حکومتوں کے سامنے اور ہندوستان کے تمام وکلاء اور تمام فضلاء کو بٹھا کر ان تمام کے سامنے قانون پیش کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر کسی ایک مذہب کا قانون نہیں چلے گا، بلکہ ہندوستان کے اندر وہ قانون چلے گا کہ جس کے اندر تمام مذہب کو مکمل آزادی اور ایک انسان کو مکمل آزادی، آزادی وطن کے اعتبار سے، آزادی مذہب کے اعتبار سے، وہ کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی کونے کے اندر چاہے نماز پڑھے، چاہے کوئی اپنے وقت کی پوجا کرے، انہیں مکمل طریقے سے آزادی دے دی گئی۔ اسی وجہ سے اس دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ جمہوریہ کے معنی مکمل طور پر آزادی، قانونی اعتبار سے آزادی۔ تو ہندوستان کے اندر خاص طور سے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو 26 جنوری کے دن کہ الحمدللہ یہ دن ایسا دن ہے کہ جہاں 1950 کے اندر، 1950 عیسوی کے اندر 26 جنوری کے دن ہندوستان کے اندر بسنے والے تمام مذہب کے ماننے والوں لوگوں کو ان کے تمام حق حقوق کی ادائیگی کے لیے اور کسی خاص مذہب کے کوئی احکام ان کے اوپر نہ تھوپے جائیں، اس وجہ سے یوم جمہوریہ کے دن 26 جنوری کے دن ایک ایسا قانون مسلمانوں کے سامنے بھی اور تمام مذہب کے ماننے والوں کے سامنے پیش کر دیا گیا اور پاس کر دیا گیا کہ اب جب تک یہ ملک باقی رہے گا الحمدللہ کوئی قانون چلتا رہے گا جس سے نہ کسی انسان کو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کو کوئی پریشان کر سکتا۔ لہذا اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے اور اسی قانون کی خوشی کے موقع پر کہ الحمدللہ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر ہمیں مکمل طور پر مذہبی آزادی اور وطنی آزادی دی گئی ہے کہ جہاں آپس میں کوئی جھگڑا کوئی فساد نہ ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں اپنے ذہن کے اندر کہ جتنا حق اس ملک کے اندر دوسرے لوگوں کا ہے اتنا ہی حق اس ملک کے اندر تمام مسلمانوں کا ہے۔ لہذا ہم آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہیں جھگڑا فساد ہو اسے دبانے کے ساتھ ہر چیز کو یہ بتاتے چلیں کہ الحمدللہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے کہ جہاں ہر انسان کو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اپنے مذہب کو مکمل طور پر آزادی کے ساتھ ادا کرنا اور وطن سے محبت کرنے کا قانون جو نافذ کیا گیا ہے، جو بنایا گیا ہے، وہ پاس ہو چکا تھا 1950 کے اندر، اس وقت سے لے کر الحمدللہ آج تک چلا رہا ہے اور ہم اسی قانون کو مان کر آگے زندگی گزارتے رہیں گے جس کی بنا پر ہندوستان مکمل پھل پھولتا رہے گا اور خوشحالی کے ساتھ ہندوستان مکمل آگے بڑھتا رہے گا۔ تمام بچے دعا بھی کریں کہ اس زمانے کے اندر جو فتنے فسادات ان قانون کو مٹا کر نئے طریقے سے کیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور پورے ملک کے اندر امن سکون پیدا فرمائے اور تمام اچھی دھیان رکھنے والے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، چاہے ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، جو امبیڈکر بھیم راؤ کے بنائے اس قانون کو جو 26 جنوری کے دن نافذ کیا گیا اس کے مطابق اسے حق سمجھ کر اور سچ سمجھ کر ہندوستان کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ملک کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے اور ان کے ذریعے سے اس ملک کے اندر امن سکون پیدا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس جمہوری دن کے دن تمام خاص طور سے مسلمانوں کو اس خوشی کے موقع پر ان حق کی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔